بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 تاریخ ہے، دسمبر کی 30 تاریخ، اور گلستان سعدی مارز تدریس میں ہے۔ اس کا تیسری حکایت پڑھ رہے ہیں یا چوتھی؟ تیسری حکایت پڑھ رہے ہیں، اور حکایت کے 2-3 حصے پڑھ چکے ہیں۔ آگے کہاں سے پڑھنا ہے آج؟ ای کے شخص سے منت حقیر، اس سے اوپر پڑھو ذرا۔ این بگفتو بر سپاہ دشمن، ان بگفتو بر سپاہ دشمن زد، وطنی چند از مردان کاری بینداخت۔ آگے بینداخت، پھر چون پیشے پدر آمد، زمین خدمت ببوسید و گفت۔ اس کے نیچے شعر ہے، اب شعر ہے، اس شعر سے آج پڑھیں گے۔ ای کے شخص منت حقیر نمود، تا درشتی ہنر نہ پنداری۔ یہ شعر گلستان سعدی کا شعر تو مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں ای کے شخص منت حقیر نمود، تا درشتی ہنر نہ پنداری، اس میں تا کی مناسبت سے ترجمہ نگاروں کے لیے یہ مشکل ثابت ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنے سے تراجم کیے ہیں، اس پہ غور کر کے جو میں نے ترجمہ سمجھا ہے اس پر بعد میں کریں گے۔ پہلے آپ اپنی جو کتاب ہے رہبر فارسی، اس میں سے ترجمہ پڑھو اور پھر بات کرتے ہیں۔ سر معین فارسی والوں نے ای کے یعنی کہ الگ الگ لکھا ہے۔ اچھا، ای کے یہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ ای کے شخص من، اے وہ کے شخص من، میری شخصیت، منت تجھ کو، میم نون من ہے میں کے معنی میں۔ کبھی یہ من میرا، میری، میرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ من کے مفہوم میں آتا ہے تو یہ اسم ضمیر منفصل فاعلی ہے، آئی کا معنی دیتا ہے، انا کا معنی دیتا ہے، میں فاعلی کا معنی دیتا ہے۔ جب یہ میرا، میری، میرے کے معنی میں آتا ہے تو یہ اسم ضمیر منفصل اضافی شمار ہوتا ہے، یعنی پوزیسو۔ مائی کے مفہوم میں۔ اچھا، یہاں یہ میم نون تے جڑا ہوا ہے، یہ بس رسم الخط میں جڑ گیا ہے، ورنہ من کو آپ اسم ضمیر متصل نہیں سمجھ سکتے۔ یہ من اسم ضمیر منفصل ہے، یہ اپنی عمومی حالت میں کسی سے جڑ کے نہیں آتا۔ یہاں اب یہ رسم الخط کا مسئلہ آ گیا ہے، منت، کیونکہ تے، یہاں جو تے ہے یہ اسم ضمیر متصل ہے، صیغہ واحد حاضر، یہ تو سے تے ہے۔ من کے مقابلے میں تو اسم ضمیر منفصل فاعلی ہے، یہ تو اسم ضمیر منفصل اضافی کے طور پہ بھی مارز استعمال میں یعنی استعمال میں آتا ہے۔ لیکن یہاں اب معاملہ اور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ من بھی اسم ضمیر متصل کے زمرے میں چلا جائے۔ منت میں تجھ کو حقیر نمود، حقیر دکھائی دیا، حقیر محسوس ہوا۔ حقیر یعنی معمولی، یعنی بد شکل، یعنی بے حیثیت۔ حقیر، اب یہ حقیر کے آگے اگر آپ کر لیں حقیر الشکل تو شکل کا کوجا، پنجابی میں کوجا آپ سمجھ سکتے ہیں، شکل میں حقیر، بدنما۔ اگر آپ حقیر الجسم کر لیں، یعنی حقیر کے بعد الجسم کو حذف شدہ سمجھ لیں تو پھر میرا جسم آپ کو معمولی دکھائی دیا۔ اور حقیر الصورت، حقیر الشکل، حقیر الجسم اور حقیر الحیثیت، حقیر المنزلت، قدر و منزلت میں حقیر، وہ پھر آگے المنزلت
تعین کرے گا حقیر. تو یہاں جو کہ آگے کوئی بھی لفظ موجود نہیں جس کی طرف اس حقیر کی اضافت ہو، تو ہم عبارت کے سیاق و سباق سے ترجمے کو کھولیں گے کہ میں تجھے شخصیت، ہاں لیکن دیکھیں آگے شخص موجود ہے، حقیر الشخصیت، شخصیت جس کی حقیر ہو، پرسنالٹی جس کی معمولی ہو، حقیر ہو، کہ اے وہ کہ جسے میری پرسنالٹی، جسے میری شخصیت حقیر نظر آئی. ہاں نمود، نمود نمودن سے، نمودن دکھائی نظر آنا، نمودن دکھانا بھی، جس سے فعل مضارع بنتا ہے نماید. نمودن کا فعل مضارع آتا ہے نماید. وہ نماید سے دال اڑا دے تو وہ نما، ہم کہتے ہیں جلوہ نما، جلوہ دکھانے والا، رونما، رو دکھانے والا، چہرہ دکھانے والا. تو اس طرح راہ نما، راہ دکھانے والا، یعنی راہ می نماید، راہ نمودن، راہ دکھانا. تو یہ نمودن کبھی دیکھنا کے معنی میں آتا ہے، کبھی دکھانا کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں یہ دیکھنا کے معنی میں فعل ماضی مطلق معروف صیغہ واحد غائب، اے کہ شخص منت حقیق، یعنی نمود کا جو فاعل ہے وہ پیچھے شخص ہے، یعنی شخص من حقیر نمود ترا، اصل میں ہے شخص من حقیر نمود ترا، تجھ کو میرا شخص ہونا، میری شخصیت حقیر نمود، حقیر محسوس ہوئی، حقیر دکھائی دی. چلے آئی کہ شخص منت حقیر نمود، تا درشتی ہنر نہ پنداری، تاکہ تو موٹا ہونے کو ہنر نہ خیال کر بیٹھے. دیکھیں نا، اے وہ کہ تجھے میری شخصیت حقیر دکھائی دی، تاکہ تو موٹا ہونے کو ہنر خیال نہ کر بیٹھے. ترجمہ تو یہی ہے لیکن یہ جڑتے نہیں آپس میں. اچھا یہ کیسے جڑیں گے؟ ابھی ذرا پہلے آپ کے پاس جو دوسرے ترجمے ہیں ان پر نظر ڈال لیں تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا لیکن ذرا اور ان ترجموں کو پوری طرح سمجھ لیں اور ان پر تنقید سے پہلے تا درشتی کو سمجھ لو. درشت، درشت ہمارے ہاں سخت کے معنی میں ہے، سخت، موٹا، یہاں ہے موٹا. اس درشت کے بعد جو چھوٹی یہ ہے، یہ یائے مصدری ہے. تو یہ یائے مصدری کی بنیاد پہ ترجمہ ہم کریں گے درشتی یعنی موٹا ہونا. جیسے ایمانداری کا ترجمہ سیدھا سادہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے ایماندار ہونا. ہنر، ہنر کا ترجمہ ہنر ہی ہے. نہ پنداری، تاکہ نہ خیال کر لے. پنداشتن اصل لفظ ہے پنداشتن، سمجھنا، خیال کرنا. تو پنداشتن کا مضارع ہے پندارد. وہ سمجھے، وہ خیال کرے، وہ سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے، وہ سمجھے گا، خیال کرے گا، تینوں معنی میں. تو یہ جو پنداری ہے اس کے شروع میں اسے منفی بنانے کے لیے پنداری مضارع مثبت ہے. تو یہ پنداری میں بھی آگے چھوٹی یہ آ رہی ہے. یہ چھوٹی یہ اصل فعل کا یعنی اصل گردان کا حصہ ہے. یعنی تو سمجھے، نہ پنداری تو نہ سمجھے، تو خیال نہ کرے. یہ نہ نے پنداری کو مضارع منفی بنا دیا ہے. تو یہ فعل مضارع پنداشتن سے فعل مضارع ہے، صیغہ واحد حاضر. مذکر مؤنث کی کوئی بحث نہیں ہے فارسی. جی اب آپ پڑھیں، آپ کے پاس جو یونس حسرت صاحب کی کتاب میں سے ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ پہلے شعر کا ترجمہ لکھا ہے اے باپ، اے باپ. اچھا اے باپ کے تجھے میری شخصیت حقیر نظر آئی، حقیر نظر آئی تھی. پھر بریکٹ لکھا ہے میرا وجود حقیر دکھائی دے رہا تھا. یہ بریکٹ میں انہوں نے دوسرے ترجمے کا امکان دیا ہے، میرا وجود حقیر دکھائی دے رہا تھا. لیکن اب موٹاپے کو لیکن اب موٹاپے کو، لیکن اب یا آپ، لیکن اب موٹاپے کو
ہرگز خوبی نہ سمجھنا، لیکن موٹاپے کو ہرگز خوبی نہ سمجھنا. ایک اور اس کا ترجمہ اچھا کیا ہے؟ اچھا آپ دیکھیں نا، لیکن یہاں کسی لفظ کا انہوں نے تا کا ترجمہ یہاں لیکن کر لیا ہے، جی. لیکن یہاں یہ لیکن یہ تا کا ترجمہ بنتا نہیں ہے. لیکن موٹاپے کو ہرگز خوبی نہ سمجھنا. دوسرا ترجمہ کیا دیا ہے؟ اے باپ، اے باپ کہ تجھے میری کہ شخصیت، اے باپ کہ تجھے میری یہ تو ویسے بے ربط سا ترجمہ ہے. اے باپ کے، یہاں کے باپ کے ساتھ جڑتا نہیں ہے. اے باپ کہ تجھے میری شخصیت حقیر نظر آئی، تجھے میری شخصیت حقیر نظر آئی اور تھی. اور بریکٹ میں ہے. اچھا باپ بریکٹ میں ہے. چلیں اور آگے. اور جب تک جنگ کی سختی نہ دیکھی تھی، اور جب تک جنگ کی سختی نہ دیکھی تھی، تب تک میرے ہنر کو نہ سمجھا تھا. تب تک میرے ہنر کو نہ سمجھا تھا. اچھا یہ نہ سمجھا تھا، یہ تو ترجمہ فعل ماضی میں چلا گیا. جب تک جنگ کی سختی نہ دیکھی تھی تو میرے ہنر کو نہ سمجھا تھا. یہ دیکھیں اس ترجمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترجمہ نگار نے عبارت پہ غور کیے بنا اپنا سا ایک ترجمہ کر دیا ہے. نہ سمجھا تھا اگر ہو تو وہ نہ پنداشتی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پنداشتن مصدر، اس کا نون اڑا دیں تو پنداشت فعل ماضی، تو نہ پنداشتی تو نہیں سمجھا تھا. اس صورت میں تو یہ ترجمہ بنتا ہے اگر یہاں نہ پنداشتی ہوتا، لیکن یہاں نہ پنداشتی نہیں ہے، یہاں ہے نہ پنداری، یعنی تو خیال نہ کرے، تو نہ سمجھے، اس لیے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اچھا معین فارسی میں سے دیکھیں وہاں کیا لکھا ہے. ہاں ایک منٹ پہلے آپ وہ دیکھیں جو قاضی سجاد صاحب کا ترجمہ ہے وہ کیا ہے. ای کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ کہ میرا جسم تجھے اے وہ کہ میرا جسم تجھے کمزور لگا. یہاں حقیر کا ترجمہ انہوں نے کمزور کیا ہے. تو ویسے تو کمزور کے معنی میں فارسی میں لاغر کا لفظ موجود ہے، ضعیف کا لفظ موجود ہے. حقیر کا ترجمہ کمزور یہاں میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. اے وہ کہ تجھے میرا جسم کمزور لگا. اے کہ دوبارہ پڑھو. اے کہ شخص منت حقیر اے وہ کہ میرا جسم تجھے کمزور لگا. یہ دیکھیں نا، یہ شخص کا ترجمہ انہوں نے جسم کر دیا ہے. شخص کا ترجمہ جسم نہیں ہے، شخص کا ترجمہ شخصیت ہے. یعنی شخص میں صرف جسم نہیں آتا، پوری کی پوری شخصیت آ جاتی ہے. آگے کیا ہے؟ تا درستی ہنر نہ پندارے، اس کے کہیں موٹاپے کو تو ہنر نہ سمجھے. ہاں کہیں موٹاپے کو تو ہنر نہ سمجھ لے. یہ بات ویسے زیادہ دل کو لگتی ہے، کہیں موٹاپے کو تو ہنر نہ سمجھ لے. تانا، یہ تانا سے انہوں نے کہیں ترجمہ کر لیا ہے، کہیں تو موٹاپے کو ہنر نہ سمجھ لے. لیکن یہ بھی یہ تا بھی اگر غور کریں تو یہ جڑتا نہیں ہے اوپر جملے سے. دوسرا ترجمہ پڑھیں، لیکن یہ نسبتاً ٹھیک ہے. آگے دیکھیں کیا ہے دوسرے شعر کا. ہاں نہیں دوسری کتاب یہ معین نہیں، وہ جو پنجابی ترجمہ آپ کے پاس ہے. تا کا لفظ اے او بندیا تینوں میری شخصیت حقیر جا پئی ہے. اے او بندیا تینوں میری شخصیت حقیر جا پئی ہے. ترجمہ اس کا مصنف آپ کا نام بول دیں. محمد شریف صابر. یہ محمد شریف صابر کا ترجمہ ہے سادی نامہ کے عنوان سے، پنجاب یونیورسٹی سے غالباً یہ شائع شدہ ہے. او بندیا، اے او بندیا تینوں میری شخصیت حقیر جاپی ہے. تو نوشیرواں دی دھی ورگے، تو نوشیرواں دی دھی ورگے، کھروے نروے شریر نو ہنر نہ سمجھ بیٹھیں. اچھا اب یہ بھی انہوں نے مفہوم دے دیا ہے، نہ سمجھ بیٹھیں. یہاں تا نہ، یہ کہیں نہ کا ترجمہ انہوں نے بھی رہبر فارسی کی نسبت صحیح ترجمہ کسی حد تک صحیح دیا ہے. اچھا آگے دیکھیں معین فارسی میں کیا لکھا ہے. معین فارسی جی لکھا ہے، اے وہ شخص جسے میری ذات حقیر، ہاں اے وہ شخص جسے میری ذات حقیر دکھائی دی.
یاد رکھو کبھی موٹاپے کو خوبی نہ سمجھنا. کبھی موٹاپے کو خوبی نہ سمجھنا. یہ کبھی جو ہے نا وہ ہرگز کا مفہوم تو یہاں نہیں نا پیدا ہو رہا. یعنی کبھی موٹاپے کو خوبی نہ سمجھنا. نہ پنداری، نہ پندار نہ سمجھ. یہ نہ پندار اگر ہو تو بنتا ہے نہ سمجھنا. یہ تا درشتی ہنر نہ پنداری، یہ ترجمہ بھی محل نظر ہے. میرے خیال میں یہاں ترجمہ کرنے سے پہلے دو مصروں پہ غور کرنا، سعدی کے ایک شعر پہ غور کرنا چاہیے. سعدی کا ایک شعر ہے، دیدہ سعدی و دل ہمراہ تست. سعدی کا دیدہ اور دل تیرے ساتھ ہیں. آپ کسی شخص کو رخصت کر رہے ہوں تو اس کے حال کے یہ بالکل مناسب ہے. دیدہ سعدی و دل ہمراہ تست، سعدی کی آنکھ دل ہمراہ تست تیرے ہمراہ ہیں. تانا بنداری کے تنہا می روی، تاکہ تو یہ نہ سمجھ لے کہ تو تنہا جا رہا ہے. تاکہ یہ تاکہ کے معنی میں ہے. ذرا بند رکھو. ہاں جی، نسیم امروہوی کی کتاب فرنگ اقبال میں یہ تا کی اچھی خاصی تشریح علامہ اقبال کے شعروں کے تناظر میں لکھی گئی ہے. جی، تا کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ تا حرف علت ہے. جی، چونکہ نیچے مصرع اچھا، یہ تا حرف علت ہے اور اس میں آگے مصرع تا مارا رمز حیات آموختند. مزید کیا لکھا ہے؟ اس کے نیچے پھر تاکہ، یہ تاکہ کے معنی میں آتا ہے. پھر تا میں روشن خوری از تاک خواہش. ہاں، تا میں روشن خوری از تاکہ خواہش، از تاکہ خواہش. پھر یہاں تک کہ، ہاں، یہ تاکہ اور یہاں تک کہ، یہ یہاں تک کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کا کیا شعر لکھا ہے؟ حلقہ زو نور تا گردید چشم. حلقہ زو نور تا گردید چشم. تا گردید چشم. آگے کیا لکھا ہے؟ اس سے نیچے لکھا ہے جس کے باعث. اچھا، یہ جس کے باعث کے معنی میں آتا ہے. جی، جس کے باعث یہاں تک کہ، جس کے باعث یہاں تک کہ. جی، تا گریباں صدف را بر درید. تا گریباں صدف را بر، تا گریباں صدف سواد دال فے. جی ہاں، تا گریبان صدف را بر درید. را تا گریبان صدف را بردرید، یہ لکھا ہے. ہاں جی. اچھا، پھر کلمہ انتہا تک. کلمہ انتہا تک کے معنی میں نالا و فریاد و ماتم تا کجا. ہاں، نالا و فریاد و ماتم تا کجا. جب سے، ہاں، جب سے. جی، تاز بند این گلستان تا سے تاز بند این گلستان رستہ ام. تاز بند ان گلستان وارستہ ام. میں اکیلا رستہ ام. تاز بندے ان گلستان، تاز بندے ان گلستان رستہ ام. آگے جب تک بخود پچیدہ ام تازیستم من. بخود پچیدہ ام، باخود پیچیدہ ام، یعنی خودے خے و دال. اور آگے پچیدہ ام، باخود پیچیدہ ام تازیستم من. باخود پیچیدہ ام تازیستم من. جی. آگے یہ خے. اچھا، پھر لہذا جس شعر میں یہ آیا ہے اس کے دوسرے مصرے کا مطلب پہلے کہیے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے حروف علت اور اس کے متعلقات اکثر مقدم لاتے ہیں. ہاں، مقدم لاتے ہیں، اس کے متعلقات اکثر مقدم لاتے ہیں. پھر تانا پنداری سخن دیوانگیست. تانا پنداری سخن دیوانگیست. تاہم تب بھی اس کے باوجود. تاہم تب بھی تب بھی اس کے باوجود. تاہم تب بھی اس کے باوجود. تان پنداری کے جاں از پیچ و تاب آیت بروں.
تان پنداری کے جان از پیچ و تاب آیت بروں. اچھا یہ تب بھی اس کے باوجود تان پنداری کہ جان از پیچ و تاب آیت بروں. اچھا یہ جو ہے نا یہ اس کے باوجود. اس تناظر میں دیکھیں تو یہ تا کا ترجمہ کچھ سیدھا ہوتا ہے. دوبارہ پڑھو یہ کیا لکھا ہے. تاہم تب بھی اس کے باوجود. تان پنداری کے جان. اچھا دیکھیے تاہم تب بھی اس کے باوجود میں سے کوئی لفظ آپ وہاں رکھیں. تانا تا درشتی ہنر نہ پنداری. تاہم تو درشتی کو ہنر نہ خیال کرے. اس کے باوجود تو درشتی کو ہنر خیال نہ کرے. یہ قریب لگتا ہے لیکن یہاں میرے نزدیک یہ اب بھی صحیح نہیں ہے. جی آگے دیکھیں اور کیا ہے. اس کے بارے اکثر اسم عدد کے بعد. ہاں وہ غیر متعلق ہے. اکثر اسم عدد کے بعد آتا ہے. 2 تا 3 تا 4 تا اس کی مثال ہے. اور کیا لکھا ہے. اس کے بعد پھر. جی اچھا یہ پھر کے معنی میں تشنا سازم تا شراب آدرم. ہاں تشنا سازم تا شراب تا شرابی آدرم یا آورم لکھا ہوا ہے. آدرم لکھا ہے. آدرم دال. اچھا آگے کیا لکھا ہے. آگے جب جس وقت. اس کی کیا مثال ہے. تانگ از جلوائے پیش افتادہ اس. ہاں تانگے تا نگاہ از جلوہ پیش افتادہ. تا نگاہ از جلوہ پیش افتادہ است. ہاں جی اس کے نیچے تو بوائے مجہول. تو یہ رہنے دے. یہ نیا لفظ ہے چھوڑے. یہ لگایا. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں ایک بات حذف شدہ ہے اور وہ 2 مصروں میں ہے. شعر میں ای کے شخص منت حقیر نمود تا درشتی ہنر. یہ تا حرف علت ہے. حرف علت جیسے یہ جو مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں تو یہ 2 جملوں کا متقاضی ہے. یہ 2 جملے اس تا کے آگے پیچھے ہوں گے یا کبھی یہ تا شروع میں ہوتا ہے لیکن جو دوسرا جملہ جس نے اس سے پہلے آنا ہوتا ہے وہ اس کے بعد لایا جاتا ہے. یہاں تا سے پہلے جو جملہ حذف شدہ ہے میں نے اسے یوں کھولا ہے. ای کہ شخص منت حقیر نمود. اے وہ کہ جس کو کہ تجھ کو میری شخصیت حقیر نظر آئی, حقیر محسوس ہوئی, حقیر دکھائی دی. ای کہ شخص منت حقیر نمود. ای کہ در جسم بس نظرداری. اے وہ کہ تیری نظر صرف جسم پر رہتی ہے. ای کہ در جسم بس نظرداری. اے کہ تیری نظر بس جسم بس جسم میں رہتی ہے, جسم پر رہتی ہے. چل رہا ہے نا یہ ریکارڈنگ. باتو راز صلاحیت گویم. میں تجھے صلاحیت کا راز بتاتا ہوں. تا درشتی ہنر نہ پنداری. تاکہ تو موٹا ہونے کو کہیں ہنر نہ سمجھ لے. تاکہ تو موٹا ہونے کو ہنر نہ سمجھ لے. یہ جو تاکہ کا ترجمہ کبھی تاکہ کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ کہیں نہ بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے وہ شعر پڑھا سعدی کا کہ دیدہ سعدی و دل ہمراہ توست. سعدی کا دیدہ و دل تیرے ہمراہ ہیں. تانا پنداری کے تنہا می روی. کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ تنہا جا رہا ہے. تو وہاں کہیں نہ کا ترجمہ تا کا ترجمہ کہیں نہ کر لے یا تا کا ترجمہ تاکہ سمجھ لے. اصل چیز تا ہے. دیکھیں تا سے پہلے دیدہ سعدی و دل ہمراہ توست. اس سے پہلے یہ تا سے پہلے کا جملہ ہے اور تا کے بعد کا جملہ ہے نہ پنداری کے تنہا می روی. یہ تا نے آگے پیچھے دونوں جملوں کو جوڑ دیا. یہ تا بنیادی طور پہ حرف علت ہے. اور اسی تناظر میں آپ کے سامنے مختلف تراجم جو ہم نے فرہنگ اقبال نسیم امروہوی کی مرتب کردہ ڈکشنری ہے وہاں سے نوٹ کیے. علامہ اقبال کے شعروں کی مثالوں میں
علامہ اقبال کے مصروں کی مثالوں کے تناظر میں بنیادی چیز تا کا ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ، اور وہ ترجمہ میرے خیال میں عبارت میں پائے جانے والے اس حذف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک مشکل مقام محسوس ہوا ہے، جس کے رہبر ادب والے نے تو رہبر فارسی والے نے تو بالکل ہی ترجمے غلط کیے ہیں، اور بھی تراجم وہ جڑتے نہیں ہیں پہلے مصرے سے، وہ اسی طرح جڑتے ہیں کہ ہم یہاں مانیں کہ ہے کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ کہ تجھے میری شخصیت حقیر نظر آئی، اے کہ در جسم بس نظر داری، اے کہ تیری نظر بس جسم پہ رہتی ہے، باتو راز صلاحیت گویم، میں تجھے صلاحیت کا راز بتاتا ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہو جائے گا، دیدہ سادی و دل ہمراہ تست، سادی کا دیدہ اس کا دل تیرے ہمراہ ہے، تانا پنداری کے تنہا بھی روی، تاکہ تو یہ خیال نہ کرے کہ تنہا جا رہا ہے۔ باتو رازے صلاحیت گویم، میں تجھے صلاحیت کا راز بتاتا ہوں، تا درشتی ہنر نہ پنداری، تاکہ تو جسم کے موٹا ہونے کو ہنر خیال نہ کرے، ہنر نہ سمجھ لے، کہیں تو جسم کے موٹا ہونے کو ہنر خیال نہ کر لے۔ اچھا، اسب لاغر میان بکار آید، پتلی کمر والا گھوڑا روزے میدان میں جنگ کا میدان لگنے کے دن بکار آید کام آتا ہے۔ اچھا، نہ گاوے پرواری، نہ کہ گاوے پروار پر، نہ کہ کوئی گاوے پروار، پروار کا بیل، موٹا تازہ بیل، پالا ہوا موٹا تازہ چربی چڑھا بیل۔ جی اب آگے دیکھیں یہ اس کے کیا مختلف تراجم ہیں۔ رہبر فارسی والوں نے کیا ہے، رہبر فارسی والے کیا کرتے ہیں؟ لڑائی کے دن پتری کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے، لڑائی کے دن پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے، یہ صحیح ترجمہ ہے، نہ کہ پلا ہوا موٹا نہ کہ تازہ بیل۔ پلا ہوا موٹا تازہ بیل۔ چربی چڑھا بیل۔ اچھا جی آگے کیا ہے؟ آگے قاضی سجاد صاحب کرتے ہیں، جی پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی کے دن کام آتا ہے، پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی کے دن کام آتا ہے، نہ کہ پروار کا بیل۔ نہ کہ پروار کا بیل۔ انہوں نے آگے یہاں پروار کا بیل ترجمہ کیا ہے۔ جی آگے پنجابی کا کریں؟ جی پنجابی دیکھیں، معین فارسی میں کیا ترجمہ ہے؟ مجھے فارسی میں ہے جنگ کے دن پتلی کمر والا گھوڑا یہ ہی صحیح کام ہے، آتا پتلی کمر والا گھوڑا، یہ لاغر صحیح ہے۔ آگے موٹا تازہ بیل نہیں۔ ہاں، موٹا تازہ بیل نہیں۔ پنجابی کا ہے، ہو گیا سر۔ ہاں، یہ قاضی سجاد صاحب نے جب وہ پروار کا بیل کیا ہے تو انہوں نے نیچے اس کے حاشیے میں اس کی تشریح بھی کی ہے کہ پروار دراصل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں موسم گرما میں بیل گائے کو دھوپ گرمی سے بچانے کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ جگہ سایہ دار بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ وہ ڈال لیتے ہیں، ارد گرد کوئی دیواریں بھی کر لیتے ہیں۔ یہ گاؤں میں آج بھی کرتے ہیں، بیلوں کو کسی کھلی جگہ ایسے رکھتے ہیں کہ ان پہ سایہ بھی رہے اور انہیں ہوا بھی ملتی رہے، وہ ٹھنڈی جگہ پہ رہیں، گرمی سے بچے رہیں، تو وہ جگہ پروار کہلاتی ہے۔ اچھا، تو اس تناظر میں گاوے پرواری پر کسی پروار کا بیل، یہ گاوے پرواری مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ موٹا تازہ بیل، وہ اس کی بھی گنجائش ہے یہاں۔ جی بھائی پنجابی والے ترجمہ کرتے ہیں، جی نازک لک والا گھوڑا تے کم آ جاندا ہے، نازک والا لک والا گھوڑا تے کم آ جاندا ہے، پر جنگی میدان دے دن واڑے وچ پلی رکھنی گاں کم نہیں واڑا آتی۔ واڑا، انہوں نے پروار کا ترجمہ واڑا، یہ بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے واڑا۔ جی بڑا اچھا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے واڑے وچ پلی رکھنی گاں کم نہیں آتی۔ گاؤں کی بجائے نا گاو بیل، یہ زیادہ صحیح ہے۔ چلے گاو یا اس کا ترجمہ بیل مناسب ہے گھوڑے کے تناظر میں، گاں یہاں نہیں صحیح انہوں نے ترجمہ، تو سچی گاں نہیں۔ بڑا اوپر کا ترجمہ کیا۔ ہاں جی جی بھائی آگے
بس اس کے بعد پڑھیں 4 سے پڑھ لی. مزید عبارت کیا ہے.